बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। आज की इस वीडियो के अंदर 13वें पारे के फर्स्ट पेज के ऊपर जो लफ्ज़ है जिसके ऊपर मैंने एरो रखा हुआ है, इस लफ्ज़ के बारे में आपको बताऊंगा। और एक लफ्ज़ है सूरतुल तारिक के अंदर, उसमें इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जिस तरीके से लोग गलत पढ़ते हैं, मिस्टेक करते हैं, ये वीडियो देखने के बाद उनको दोबारा ये गलती नहीं आएगी, मिस्टेक नहीं आएगी। लेकिन शर्त यह है कि मुकम्मल वीडियो देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको समझ आ जाए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कि आपको समझ आई है कि नहीं है, या किसी ने आपको पहले पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था। ठीक है, चलें जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, ये लफ्ज़ है जहाज़हुम बिजहाज़िहिम। अब अक्सर लोग क्या पढ़ते हैं जहाज़हुम बिजहाज़िहिम। इसके हिजे करेंगे ताकि आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ आए। जीम हा ज़बर जा, हा ज़बर हा, जहा, जा ज़बर जा, जहाज़ा, हा मीम पेश हुम, जहाज़ाहुम। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिस हर्फ के ऊपर शद आ जाए वो हर्फ 2 दफ़ा पढ़ा जाता है। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती, आसानी से बंदा पढ़ लेता है। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जहाँ पर पढ़ने में दुश्वारी होती है, मुश्किल आती है, तो ये उन्हीं अल्फाजों में से एक अल्फाज है। आपने इसको तवज्जो से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? जहाज़ाहुम। अगर इसको जहाज़ाहुम पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। पहले जीम को हमने हा के साथ मिलाना है, फिर हा के ऊपर जो हरकत है ज़बर, वो ज़बर पढ़ी जाएगी। ठीक है, जीम हा ज़बर जा, हा ज़बर हा, जहा, जहाज़ाहुम। आगे मीम के बाद, मीम साकिन है, मीम के बाद बा आ रहा है, तो यहाँ पे इक़लाब होगा। ठीक है, इक़लाब का गुन्ना होगा, एक अलिफ की मिकदार। तो कैसे पढ़ेंगे? जहाज़ाहुम बिजहाज़िहिम, ज़िहिम, क़ाल तूनी। अब यहाँ पर लाम के बाद हमज़ा आ रहा है, तो यहाँ हमज़ा को झटके के साथ पढ़ते हुए भी अक्सर लोग जो गलती कर जाते हैं। हमज़ा साकिन हो तो हमेशा झटके के साथ पढ़ा जाता है, लेकिन झटका देते हुए कलकला नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कैसे पढ़ते हैं? क़ालातूनी। ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ना। लाम के बाद हमज़ा तो है, लाम को जब हमज़ा के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमज़ा को सही तरीके से झटका दे के पढ़ना है, कलकला नहीं होना चाहिए। कैसे? लाम हमज़ा ज़बर ला, ता व पिश्तू, ला तूनी, क़ाला तूनी बिअखिल्लकुम मिन अबीकुम। ठीक है, अब इसको लहजे के साथ भी पढ़ लेते हैं। जहाज़हुम बिजहाज़िहिम क़ाल तूनी बिअखिल्लकुम। यहाँ पे जब मिलाएंगे काफ को मीम के साथ, तो पहली मीम के साथ नहीं मिलाएंगे, दूसरी मीम जिसके ऊपर शद है उसके साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एक अलिफ की मिकदार गुन्ना होगा, यहाँ पे इदगाम यरमलून हो रहा है। बिअखिल्लकुम मिन अबीकुम। ये लफ्ज़ तो आपको मैंने समझाया, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं दूसरे वर्ड के ऊपर, दूसरे लफ्ज़ के ऊपर, उसकी डिटेल आपके सामने रखता हूँ। अच्छा जी, दूसरा वर्ड है, दूसरा लफ्ज़ है सूरतुल बुरूज के अंदर। ठीक है, सूरतुल बुरूज के आखिरी हिस्से पर। इसको कैसे पढ़ना है? ये लफ्ज़ जो है वो अक्सर लोग गलत पढ़ जाते हैं, तो मैंने सोचा कि इस वर्ड की भी वीडियो बना के भेजी जाए ताकि लोगों को इसका जो है फ़ायदा पहुँचे। तवज्जो से सुनना है आपने। अच्छा, यहाँ पर कैसे पढ़ते हैं लोग? फ़आलुल लिमा युरीद। क्या पढ़ते हैं? फ़आलुल लिमा युरीद। थोड़ा सा मैं इसको राइट साइड पे कर लेता हूँ, लेफ्ट साइड पे जी। अच्छा, ये है जी
اب اس کو کیسے پڑھیں گے؟ فا عین زبر فا، فا کو پہلے عین کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ عین کے اوپر جو ہے وہ شد ہے، ٹھیک ہے، پہلے فا کو عین کے ساتھ ملائیں گے، پھر عین کے اوپر جو زبر ہے وہ زبر پڑھی جائے گی، کیونکہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جس حرف کے اوپر شد ہو وہ حرف 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ نہیں پڑھنا، 2 دفعہ، ایک دفعہ اپنے سے پہلے والے حرف کے ساتھ مل کے پڑھا جاتا ہے، دوسری دفعہ اس کے اوپر جو حرکت ہوتی ہے، زیر ہو، زبر ہو، پیش جو بھی ہو، وہ اس کی حرکت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اچھا جی، کیسے پڑھیں گے اس کو؟ فا عین زبر فار، فار عین الف زبر را، فار، لام، لام 2 پیش لل، اس لام کے بعد جو آگے ہے وہ لام ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے، لام، لام 2 پیش لل۔ اب اس کو کیسے پڑھیں گے ساؤنڈ میں؟ فار را، فار را، اس کو فعال نہیں پڑھنا، غلط ہو جائے گا، کیسے؟ فار را، فار را لما یرید، آپ نے میرے ساتھ پریکٹس کرنا ہے، فار را، فار را، فار را لما یرید۔ پیچھے والے حرف کے اگر کر لیں تو یہ دیکھیں، جیسے ذو العرش المجید، یہاں پر ذال کے بعد لام ہے، لام کو پڑھتے وقت قلقلہ نہیں کرنا، ذال لام پیش ذل۔ اچھا، یہاں پر اکثر لوگ جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ واو کو پتہ نہیں گرائیں گے یا نہیں گرائیں گے، یہ ایک بہت زبردست سوچنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ دیکھیں، جب ذال کے اوپر پیش ہو یا زبر ہو، کچھ زیر ہو، تو ذال کو جب آگے والے حرف کے ساتھ ملائیں گے، مثال کے طور پہ ذال کے آگے لام آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ذال کو ہم لام کے ساتھ ملا رہے ہیں، اب بیچ میں جو واو ہے، یہ کئی جگہوں پہ اس طرح کا جو ہے وہ لفظ آتے ہیں، اب یہاں پر ذال کو جب لام کے ساتھ ملائیں گے تو ذال کے بعد جو واو ہے وہ کدھر جائے گا؟ واو اور الف، اس کو گرا دیں گے۔ بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں ذو العرش، واو کو بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ واو لکھا ہوا تو ہے تو پڑھا بھی جائے گا۔ یہاں پر ایک میں آپ کو بات بتانے والا ہوں زبردست، ہو سکتا ہے آپ کو کسی نے نہ بتائی ہو، میرے خیال میں کسی نے نہیں بتائی ہوگی، اگر بتائیے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجئے گا۔ اچھا جی، جب ہم ذال کو لام سے ملائیں گے واو گر جائے گا۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیے گا، وہ واو پڑھا جاتا ہے جس واو کے اوپر جزم ہو، ٹھیک ہے، جس واو کے اوپر جزم ہو وہ واو پڑھا جاتا ہے، اگر جس واو کے اوپر مطلب جزم نہیں ہے تو وہ واو نہیں پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، اب یہ غفور کے آگے، غفور میں جو فا ہے، فا کے آگے واو ہے، اب اس واو کے اوپر جزم ہے تو یہ واو پڑھا جائے گا، فا واو پیش فو، غفورل، ٹھیک ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، یہ واو پڑھا جا رہا ہے۔ اب یہ والا جو واو ہے جو ذو العرش المجید کے اندر ہے، یہ واو نہیں پڑھیں گے، اگر اس کے اوپر بھی جازم ہوتا تو پھر یہ واو بھی پڑھا جاتا۔ پھر کیسے پڑھتے؟ ہو سکتا ہے اگر جازم ہو تو پھر ذول پڑھے، میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، یہاں پر کیونکہ واو کے اوپر جازم نہیں ہے اس لیے واو کو نہیں پڑھیں گے، واو بھی گر جائے گا، واو کے آگے جو الف ہے وہ الف بھی گر جائے گا۔ ذال کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، کیسے؟ ذال لام پیش ذل عین را زبر عر، ذل عر، عین کو کلیئر کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ عین پڑھتے وقت حمزہ پڑھتے رہیں آپ، حمزہ کا ساؤنڈ نہیں نکالنا، عین را زبر عر، ذل عر، شین لام زیر شل، ذل عرش المجید، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں سمجھ آئی تو واٹس ایپ نمبر میں نے دیا ہوا ہے، اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس ورڈ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور امید ہے کہ جس طریقے سے سمجھا ہے پرابلم ہوگی نہیں،
پھر بھی اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ آپ لوگ کے لیے ایک خصوصی جو ہے وہ میں نے آپشن رکھی ہوئی ہے. آپ واٹس ایپ پہ میسج کر کے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں میں، اپنے فیملی ممبرز میں، اپنے رشتہ داروں میں، جہاں جہاں تک آپ کا تعلق ہے ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں. واٹس ایپ کے ذریعے لنک ان کو بھیجیں اور تاکہ وہ دیکھیں. جو بھی شوق رکھتا ہے قرآن پاک پڑھنے کا اور ان کے پاس مواقع نہیں ہے پڑھنے کے، وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے، ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور ایک لفظ بھی اگر انہوں نے پڑھ لیا تو اس کا ثواب اس بندے کو بھی ملے گا جو پڑھے گا، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا کیونکہ آپ نے شیئر کی ہے، وہ لنک آپ نے بھیجا ہے ان کو، اور اس کا ثواب آگے جتنے بندے پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب مجھے بھی ملتا رہے گا. ٹھیک ہے؟ تو اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں، جتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں آپ اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ اس ثواب میں سب مل کے جو ہے وہ حصہ ڈالیں. آپ لوگوں کو بھی ثواب ہو، گھر بیٹھے ثواب کماتے رہیں اور مجھے بھی ثواب پہنچتا رہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں.